بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ خان صاحب نے اپنے لحاظ سے تو بڑا ترپ کا پتہ کھیلا جناب، میں نے بڑا ٹرمپ کارڈ کھیلا، لیکن پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ اصل میں وہ کرنا چاہ رہے تھے بلیک میلنگ، اور کبھی کبھی پھر آپ کو پتہ ہے ایسی چالیں گلے پڑ جاتی ہیں۔ آگے پھر آپ کو پتہ ہے بڑے تجربہ کار لوگ تھے، اب نواز شریف صاحب ہو گئے ہیں سیدھے، اب گیم ہو گئی ہے الٹی۔ یہ آپ کے ساتھ سارا میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ ادھر سے جو امیدیں تھیں جناب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ تو کر دیا آج کے الیکشن کا، بلدیاتی الیکشن کا، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن خان صاحب کی امیدوں پہ ساتھ پانی پھیر دیا۔ بس یہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جس طرح کی سردی ہے یار، اللہ مان اللہ حفیظ، تو آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طریقے سے ہمارا آپ دعا کیجئے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایک لمحہ شیئر کروں گا۔ آج گرینڈ فلڈ ریلیف آپریشن ایک اور ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے فضل اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں، میں آپ کو کہتا ہوں نا حلفاً کہ جس بھی علاقے میں کرو نا گرینڈ فلڈ ریلیف آپریشن، کوئی دوسرے لوگ اسی طریقے سے وہ پہلے بڑے لائن میں لگے ہوتے ہیں آٹے اور بستر کے لیے۔ یہ بہت نوازش ہوگی جو جس بھائی صاحب نے ایک اور مکان کے لیے بھی وہ کیا تھا، وہ بن رہا ہے، میرے پاس مسلسل اس کے وہ بننے کی جو ہے نا تعمیر کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جلد ہی انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کروں گا۔ کوئی 5 لوگ اور بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی اور آپ کے تعاون سے ہوگا۔ جناب یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اچھا آج یہ بات کیا ہوئی، آج ایم کیو ایم نے حیدرآباد کراچی کے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ تو کر دیا ہے۔ بہت لیٹ نائٹ انہوں نے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ بس یہ آج سنڈے کی صبح کے آس پاس انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن کا بھی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن کا بھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پی 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 کو بھی کلین چٹ دے دی، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ انہوں نے کافی کوشش کر کے دیکھ لی کہ جی یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن الیکشن کمیشن اڑ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی بتاتے چلے خالد مقبول صدیقی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہو رہے۔ بس اسی جملے نے عمران خان پر بجلی گرا دی، جو کہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ علیحدہ ہوں گے تو میں پریزیڈنٹ کو کہوں گا کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ کل کہا ہے، یہ میں بتاتا ہوں سارا کچھ، یہ تعویذ الٹے کیسے پڑے، یہ جو پنجاب والا سلسلہ ہے، یہ تعویذ کیسے الٹے پڑے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب ہوا، خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اب ان کی باری ہے، میں شہباز شریف کو ٹیسٹ کروں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ بھائی جو ہے نا کل ہمارا اجلاس ہے اور ہم دیکھیں گے، تو میں یہ اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، میں شہباز شریف کو اتنی ٹینشن دوں گا کہ اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی۔ کیا بات ہے، خان صاحب نا اس کو پہلے سے ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے فلمی جملے بولنے کے بڑے عادی ہیں، ٹھیک۔ اچھا انسان کا کردار مضبوط ہو نا تو وہ بڑا ہی پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، بہت ہی احتیاط سے بات کرتا ہے، یار کل کلاں کو یہ بات الٹی ہو جائے گی تو یہ بڑا ایک میرا نا امیج خراب ہوگا۔ یہ دنیا کی واحد سیاسی پارٹی ہے کہ جس کا لیڈر دن میں 18 مرتبہ بات کر کے مکر جاتا ہے، یوتھ یہ پھر بھی اس کو جو ہے نا یہ سوال تک نہیں کرتے، بھائی آپ نے اس وقت ٹھیک کہا تھا یا اب ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایسی کو شخصیت پرست اندھی پارٹی ہے کہ یوتھ یہ سوال تک نہیں کرتے کہ بھائی آپ جو اپنی بات کو دن میں 10 مرتبہ جھٹلا رہے ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میرا سب سے بڑا گناہ تھا، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے تو جب یہ اسمبلی عدم اعتماد آ رہی تھی تو میں نے تو پھر ان کو آفر کر دی کہ آپ ایکسٹینشن ہم سے لے لو۔ بھائی بندہ کوئی پوچھے یار کہ آپ نے خود اسی انٹرویو میں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر کوئی وہ کب بات کی اور ایسا نہیں، اسی سیم انٹرویو میں ایک ہی جملے میں وہ کہہ رہے ہیں، ایک ہی انٹرویو تھا، اس میں میرے پاس کلپ موجود ہے، تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، میری سب سے بڑی غلطی تھی۔
اور پھر آگے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بھی کہا کہ جب عدم اعتماد آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، تو میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ ہم سے ایکسٹینشن لے لو بھائی، اگر آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی تو آپ وہی غلطی دوبارہ کیوں دہرانا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں خان صاحب کی۔ اب خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی میں اب کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کو اتنی ٹینشن دوں گا کہ وہ نیند کی گولیاں کھائے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ٹینشن دیتے ہوتے تھے جنرل فیض صاحب کی سہولت کاری کی بنیاد پہ، اب وہ معاملہ، وہ سہولت کاری اس طرح کی نہیں رہی۔ کچھ میرے دوست کہیں گے کہ اب بھی ہے، لیکن اس طرح کی سہولت کاری نہیں رہی، سیدھی سی بات ہے۔ خیر خان صاحب اس طرح کی شرلیاں چھوڑنے کے ویسے یادیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں خان صاحب نے آ کے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا یہاں سے، نواز شریف کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ پھر وہ چلے بھی گئے، مرے بھی نہیں، اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ تو وہ خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF کی طرف نہیں جاؤں گا، تو IMF کی طرف ہی گئے، خودکشی بھی نہیں کی۔ تو شرمندگی کی تو یہ کوئی کسی کو کوئی گریبان میں جھانکے نا تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ امریکہ میں کھڑے ہو کے ابھی جاتا ہوں واپسی، ابھی جا کے جب میں پہنچوں گا نا پاکستان نا، آپ کو یاد ہے جب وہ وزیر اعظم تھے، میں نواز شریف کے سیل سے AC اترواؤں گا۔ ہو جی بلے بلے، بڑی تالیاں بجیں اور بہت ہی جو ہے نا مطلب اس طریقے سے۔ تو جب واپس آئے تو AC اتروا نہیں سکے۔ اب میں یوتھیوں پہ قربان جاؤں کہ ان کی عقل پہ، کہ ان کا ویسے ہی اپر چیمبر فارغ ہے کہ جو نواز شریف کے سیل سے AC نہیں اتروا سکا وزیر اعظم بن کے، اسے کہتے ہیں وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ ہاں جی، جو اپنی FIR نہیں کٹوا سکا اسے کہتے ہیں وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے، آپ کو معلوم ہے نا سارا کچھ نا، اور پھر خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عدم اعتماد کے وقت کہا تھا کہ میں تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ عدم اعتماد لائیں، یہ تو میرے چکر میں پھنس گئے ہیں، یہ تو میرے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ تو جب وہ ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب ان کی تینوں کی ایک ہی بال سے تینوں وکٹیں اڑاؤں گا، نواز شریف کی یا شہباز شریف کی، مولانا فضل الرحمان کی اور آصف علی زرداری کی، ان تینوں وکٹوں کو ایک ہی بال میں اڑاؤں گا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب اڑ گئے، خود ان کی وکٹ اڑ گئی۔ تو یہ خان صاحب نا اس طرح کی شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں، میں اتنی ٹینشن دوں گا کہ ان کو گولیاں کھانی پڑیں گی نیند کی۔ بھائی اب آپ پھنس گئے، اب معاملہ کیا ہے، یہ چکر کیا چلا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چکر یہ چلا کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، خیر پرویز الہی تو منع کرتے رہے، اب ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی شروع ہو گئی۔ انہوں نے تو کہا نا ہمارے ساتھ آپ سیٹنگ کریں، ہمارے ساتھ آپ اتحاد کریں، ہمارے ساتھ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، ہمیں فلاں فلاں یہ والی سیٹ، اس حساب سے ان کے ساتھ۔ اب انہیں کہتے ہیں آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بجائے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے، بجائے ان کے ساتھ وہ وعدے پورے کرنے کے، وہ وڈے نکے ڈاکو دونوں کو کہتے ہیں آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، آپ کا بڑا احترام ہے، آپ ہماری پارٹی کو، اپنی پارٹی کو ہماری پارٹی میں ضم کر لو۔ اب کاف لیگ کب ضم ہوتی ہے ان کی پارٹی میں، ان کو پتہ ہے جب کوئی ضم ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ خان صاحب کا ہی چلنا ہے، پھر ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ اب ان کے ساتھ یہ ہے، انہوں نے کیا کیا، میں آپ کو اندر کی سٹوری بتاتا ہوں۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ اسمبلی کی آپ سمری بھیجوا دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ جیسے سمری وہاں چلی گئی، ان کا خیال تھا بھائی اتنا زیادہ پریشر آئے گا حکومت پر، اتنا زیادہ پریشر آئے گا، پھر ہم کہیں گے ہم سے مذاکرات کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اندر کی بات تو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک ثبوت بھی دوں گا انشاءاللہ۔ سبطین خان صاحب جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، چونکہ وہ تو ابھی تک نہیں ہے نا، اگلے سپیکر کے آنے تک وہ سپیکر رہتا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی، میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ گورنر نے دستخط اس پہ نہیں کیے، لیکن وہ جب 48 گھنٹے گزرے تو آئینی طور پہ وہ خود بخود ریزالو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ گورنر نے کہا کہ میں اس عمل کا، یعنی اسمبلی کو توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنتا۔ وہ کہ میرے حساب سے یہ کو مجھے لاجک اتنی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ جب وزیر اعلیٰ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے تو آپ کو بھی دستخط کر دینے چاہیے، بس توڑیں، ٹھیک ہے انہوں نے کیے، کیونکہ آپ تو باؤنڈ ہے دستخط کرنے پہ، آپ پہ تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس کا حصہ نہ بننا، اس پہ دستخط ہونے چاہیے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں اب نہیں بھی ہوئے تو وہ عمل تو نہیں رکا،
انہوں نے خود اپنے ٹویٹ میں بھی کہا کہ یہ عمل تو نہیں رکے گا کیونکہ آئین کہتا ہے، تو وہ اسمبلی تو ٹوٹ گئی، اب پنجاب اسمبلی گئی۔ اب اس کے بعد جناب انہوں نے کہا، اسپیکر نے آ کے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا، غالباً شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیا یا کس کو دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اب بھی اسمبلی وہ جو سمری ہے وہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، شرط یہ ہے کہ یہ ہمیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ دے دیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا، یہ تھی وہ بلیک میلنگ، یہ تھی وہ چالاکی اور شاطرانہ پن کہ ہم اسمبلی کی ڈیزالو کرنے کی جو ایڈوائس بھیجی ہے گورنر کو، وہ سمری واپس کرنے کو تیار ہیں۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ سمری واپس کرنے کو ہم تیار ہیں، اور ہمیں اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں۔ اب نون لیگ نے کہا ہے اب وہ سمری واپس نہیں آتی، اب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے۔ اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ کیا انہوں نے چالاکی کی اور انہوں نے آگے سے کیا پتہ پھینکا۔ اب نواز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کرو۔ اب الیکشن آئی تھنک کہ وہی 12 اپریل کو اگر ہو، کیونکہ وہ گورنر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو بالکل لاسٹ پہ ہوگا۔ اب خان صاحب کو لالے پڑ گئے ہیں، وہ تویز ہو گئے ہیں، الٹے پڑ گئے ہیں تعویذ۔ خان صاحب گئے ہیں بری طرح سے پھنس۔ نواز شریف نے پوری کی پوری بازی پلٹ دی، انہوں نے پوری اپنی جماعت کو کہہ دیا زور شور سے اب مریم نواز بھی واپس آ رہی ہیں، اور جناب اس کے بعد اب میں نے سنا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب جلد ہی لندن جا رہے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کو منائیں گے کہ جی آپ واپس آئیں اور آپ ہی کمپین چلائیں، تو ادروائز مریم نواز چلائیں گی۔ تو ان کا بھی خود طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ خود ہی جو ہے نا وہ کوئی جائیں گے، اور پھر وہ ہم سارے کہہ رہے ہیں، ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور آپ ہی لیڈ کریں اس ساری کی ساری کمپین کو، اور انہوں نے لیڈ کیا۔ تو پھر لاگ پتہ جائے گا خان صاحب کو کہ خان صاحب کتنی سیٹیں لیتے ہیں۔ خان صاحب وہ کہتے ہیں نا ایک اپنے سیاسی ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، اور خان صاحب اب تیاری کریں، آپ کے میگا سکینڈلز ہیں۔ اور کیا معاملہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ معاملہ یہ ہے بھائی کہ اب خان صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 1 ہفتے بعد توڑوں گا۔ ذرا دیکھ رہے ہیں نا، تیل دیکھ رہے ہیں، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے زمان پارک سے وہاں نسنا پڑے، میں اسی طرح سے استعمال کروں لوگوں کو، اپنے یوتھیوں کو، کہ جی ہائے ہائے یہ تو مجھے پکڑنے آ گئے ہیں تو آپ ان کا مقابلہ کریں، جیسے کو اللہ معاف کرے کوئی ٹیررسٹ ہو کہ اس نے اپنے دہشت گردوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے اب بھائی خان صاحب پنجاب اسمبلی کل شام سے ڈیزالو ہو گئی ہے، ان دونوں اسمبلیوں نے ایک ساتھ ڈیزالو ہونا تھا، خیبر پختونخوا پنجاب دونوں نے، آپ نے اعلان کیا تھا دونوں وزرائے اعلیٰ کو دائیں بائیں بٹھا کے، ٹھیک تو اب کریں نا سرکار، آج یہ سمری چلی جانی چاہیے گورنر کے پاس، اور وہ بھی منظور کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں کہ نواز شریف نے کہا ہے نہیں ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑیں گے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اب ذرا لڑیں الیکشن، اب ذرا پتہ چلے گا کہ الیکشن تک، میں نے کہا نا کہ ویسے تو دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس، اب تو یہ ہے کہ اب اگر 12 اپریل تک معاملہ گیا تو پتہ نہیں وہاں تک کیا کیا ہو جائے گا۔ اب وڈے ڈاکو کے خلاف بھی سنا ہے بہت ہی باخبر ذرائع سے کہ جی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی بہت کچھ تیار ہے، مونے سلائی باہر بھاگ گئے ہیں، وہ ابھی فی الحال نہیں آنے لگے جی، وہ کھا پی کے ڈالروں کا اپنا تیارہ بھر کے، لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ کروڑوں ڈالر بھر کے وہ باہر نس گئے ہیں اسپین میں، آلریڈی بھی ان کے بڑے کاروبار ہیں، یہاں پہ وڈا ڈاکو بھی پھنس گیا ہے، بہت ساروں کے نام ECL پہ بھی ڈل گئے ہیں۔ تو خان صاحب آپ بھی اور وڈا ڈاکو بھی تیاری کریں اندر جانے کی، یہ جو لاہور کا ماسٹر پلان یہ جو کیا گیا جس کو ابھی عدالت نے اسٹے دیا ہے، اس پہ پتہ نہیں کوئی 2.25 لاکھ ایکڑ زمین ادھر ادھر کہیں گڑبڑ کر دی گئی، کتنے اربوں خربوں کھائے گئے مبینہ طور پہ اس میں، اور ساتھ ہی پنجاب کی جو نئی اسمبلی ہال بنا ہے، یہ پنجاب اسمبلی کی جو نئی بلڈنگ، اس میں بھی سنا ہے بڑے گھپلے، ویسے تو تیتر بٹیر ہرن کے گوشت کے لیے بھی کروڑوں روپے کے جناب ٹینڈر ہوئے، ایک ہیلی کاپٹر بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ مرمت ہوا۔ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ خان صاحب کے ہیلی کاپٹر پر 3.5 سال میں کوئی تقریباً 44 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں
کہ جو بندہ 3.5 وہ کہتے تھے میں تو سائیکل پر جاؤں گا، فلاں کا پرائم منسٹر سائیکل پر جاتا ہے تو میں بھی سائیکل پر جاؤں گا، انہوں نے اتنے بڑے بڑے محلات رکھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ سائیکل تو چھوڑیں، گاڑیاں تو چھوڑیں، وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے، ہیلی کاپٹر پہ جاتے، 4 چکر بنی گالہ سے آفس سے بنی گالہ، پھر وہ ہیلی کاپٹر واپس بھی جاتا، ظاہر ہے پہلے آتا پھر واپس جاتا، پھر آتا پھر واپس جاتا، بیچ میں کوئی اور ہو جاتا پھر آتا، تو 4 چکر 5 چکر روزانہ ہیلی کاپٹر کے بنی گالہ سے اتنے تک۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب ہے کہ 44 کروڑ روپیہ وہ جو بندہ صرف ہیلی کاپٹر پہ قومی خزانے کا غرق کر گیا، یوتھ یہ سمجھ رہے ہیں وہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اب کیسز ہیں بہت ہیوی تیار۔ خان صاحب جو ہے نا پھنس گئے ہیں بری طرح سے، وہ اصل میں بلیک میلنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ میں ان کو بلیک میل کروں گا، نون کو اور نواز شریف کو، شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان سب کو میں بلیک میل کروں گا، فیڈرل حکومت کو، اور میں کہوں گا کہ اب چونکہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو اب میں اس شرط پر اسمبلی واپس لینا چاہتا ہوں کہ بھائی جو ہے نا آپ میرے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھو الیکشن کی۔ یہ ان کا سپیکر کہہ چکا ہے، میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، مذاکرات پہ اسمبلی اب بھی واپس ہو سکتی ہے، لیکن اب اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ رانا ثناء اللہ نے نون لیگ نے کہا ہے اب اسمبلی واپس نہیں ہو سکتی، اب تیر نکل گیا، اب ڈیزالو ہو گئی ہے، جب اسمبلی بھیج دی گئی ہے اب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، کیونکہ گورنر تو باؤنڈ ہے اس پہ دستخط کرنے کا، نہیں کرے گا تو خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی جناب۔ خان صاحب کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اب دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، کبھی در بدر کبھی ان کے در ہے۔ خیر چل، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔